اور آپ سے ایک بات کہنی ہے. ادھر ایک ہفتے سے طبیعت میری کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، دعا بھی کیجئے کہ اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. لیکن وہ لوگ جو لیٹ آتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں 12:30 بجے اذان ہوتی ہے اور 15 منٹ آپ کو ملتا ہے سنت پڑھنے، تو کوشش یہ کیجئے کہ آ جائے. اور اگر میں نہیں رہوں گا تو آپ جانتے ہیں کہ بیان نہیں ہوتا ہے. جب بیان نہیں ہوتا ہے تو مختصر جب نماز ہو جاتی ہے ایک کے بعد خطبہ اور نماز، تو کہتے ہیں نمازیں ہماری چھوٹ گئی. تو نماز چھوٹنے کا الزام بھی امام کے ذمہ، اور اگر امام نے تھوڑا سا بیان لمبا کر دیا تو وہ الزام بھی امام ہی پر ہے کہ بیان بڑا لمبا ہو جاتا ہے. لیکن آپ خود سوچئے گا، با تنخواہ جو ہیں وہ بھی 5 وقتہ امام بعض مرتبہ پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھاتے ہیں، اور آپ ان کو کچھ دنوں کے بعد ہٹا دیتے ہیں کہ امام صاحب پابندی نہیں کرتے. لیکن ایک شخص 30-32 سال سے پابندی سے جمعہ پڑھاتا ہو، چاہے ٹھنڈک ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے برسات ہو، کہیں بھی جاؤں آتا ہوں تو اس کی قدر کیجئے. اور بار بار آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو نعمت سے ہو سکتا ہے کہ محروم ہو جائیں، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہوگا. بعض جگہوں پہ سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کیا نماز نہیں پڑھائیں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ ہوگی نماز، لیکن کیسی ہوگی یہ آپ جانتے ہیں. ابھی جب بیماری جو آئی تھی اس وقت پابندی لگ گئی تھی 5 آدمی جا کے پڑھ لو، کوئی اور نہ جائے گا. آتے تھے 5 آدمی پڑھ کے گئے، خود وہ مصلی کہتے تھے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کیا کریں. آج بھی بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہوگا، اذان کی آواز سنائی نہیں. میں بھی بیٹھا رہا اذان کی آواز سنتے ہوئے، اور جب زیادہ ہو گیا تو کہا، تب کسی نے بتایا کہ وہ مائک ہٹا دیا گیا ہے. مائک ہٹا دیں، کچھ بھی کر دیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. گھڑی ہے آپ کے پاس، موبائل ہے، آپ آئیے. اور جو لوگ سب سے لیٹ آتے ہیں انہی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیان لمبا ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر کچھ دنوں سے میری طبیعت تھوڑا سا گڑبڑ چل رہی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے اور اس بیان کی برکت ہے کہ آ گیا ہوں، ورنہ سوچا تھا کہ آج نہیں آؤں گا. لیکن کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آؤں گا تو پھر کیا ہوگا. یہ میں نہیں کہتا کہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، جتنی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، جو محلے کے لوگ ہیں جب وہ پڑھاتے ان کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا، ان کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا. اور امام جس کو لاتے ہیں چپ چاپ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں اب نہیں سمجھ میں آتا. اس کے اندر کیا کوئی کمی نہیں رہتی؟ لیکن ہر آدمی کنارہ کش ہونا چاہتا ہے. نوجوان لڑکے ایک دم نہیں پڑھ رہے ہیں امامت کے، کہ بڑھوے جو ہے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں، ایسا کرتے ہو، ویسا کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. اگر صحیح بات ہے صحیح انداز سے بتائیے تو ہو سکتا ہے نوجوان بچے سن لیں اور وہ نماز پڑھائیں. بوڑھے لوگ اب کب تک پڑھائیں گے؟ ایک زمانے تک پڑھایا، اب نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو نماز کی پابندی بھی کرنا چاہیے، اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس کی بھی پابندی کرنا چاہیے. جب آپ داڑھی مڈائیں گے اور مصلی پر آگے بڑھیں گے تو جو آدمی شریعت کا پابند ہوگا اس کو اچھا نہیں لگے. فجر کی نماز میں آپ بالکل نہ آتے ہو، محلے کے ہیں، اس کے بعد ظہر میں آ کے آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، جو آدمی پابند ہوگا آپ یقین کیجئے کہ اس کے دل میں کراہت آئے گی. فجر تو پڑھا نہیں، ظہر میں نہیں چلے آئے، قضا پڑھی کہ نہیں پڑھی، آگے کھڑے ہو گئے. تو اس لیے بڑوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ روک ٹوک مت کیجیے. جو صحیح معنوں میں غلط کر رہے ہیں ان کو کہیے، اور جو لوگ چھوٹے ہیں ان سے میری یہ اپیل ہے کہ تم لوگ مصلی کی طرف بڑھو. نہیں بڑھو گے تو پھر کب بڑھو گے؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وقت سے آ جایا کیجئے. ہو سکتا ہے کہ کبھی میں رہوں اور بیان نہ کروں، کبھی بیان کروں اور بہت مختصر بیان کروں، تاکہ میری صحت بھی ٹھیک رہے، آپ لوگوں کا کام بھی ہو جائے. پچھلے ہفتے میں یہاں سے پڑھا اڑا کے گیا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا چکر آ گیا، اور اس کے بعد جب چیک کروایا تو پتہ چلا کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے.
بہرحال یہ سب تو بیماریاں لگی رہتی ہیں، لیکن جب آدمی کوئی بدل رہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت سی جگہ انجن بدل جاتا ہے، تقریر کوئی کرتا ہے، خطبہ اور نماز کوئی پڑھاتا ہے، کہیں ہوتا ہے تقریر کوئی کرتا ہے، خطبہ کوئی دیتا ہے، نماز تیسرا پڑھا دیتا ہے۔ تو یہ تمام شکلیں، لیکن آپ کے ہاں ایک ہی آدمی اگر سارا کام کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کا تعاون کیجئے، وقت سے آئیے، اچھی باتیں سنیے، اچھی باتوں کو قبول کیجئے اور اپنی اولاد کو اسی کے مطابق تعلیم و تربیت کیجئے تاکہ وہ بچہ آپ کا نام روشن کرے، آپ کا گاؤں کا نام روشن کرے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں نے اولاد کے سلسلے میں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آپ لوگ تو یہاں رہتے ہیں، میں تو نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہوں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ سبرہد میں ڈکیتی ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، آنکھ سے آنسو آ جاتا۔ ایک طرف تو آپ کہتے 30-32 سال سے یہ سلسلہ چل رہا، اس کے بعد بھی یہ چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کمی ہے، اس کو آپ قبول نہیں کریں۔ دوسری جگہوں پر تو مسجد میں کٹا چلتا ہے، مسجد میں کیا ہے، مارا جاتا ہے، قتل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ اچھائیاں ہیں یہاں، لیکن کچھ برائیاں ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک طرف نام ہوتا ہے کہ سبرہد تو بہت پرانا پڑھا لکھا گاؤں ہے، 10 نہیں 20 نہیں 50 اسکول ہے اس کے آس پاس، یقیناً خوش ہوتی ہے طبیعت۔ لیکن جب یہ ہو جاتا ہے کہ انہی اسکولوں اور سے پڑھے ہوئے بچے رات میں چوری کر رہے ہوں، گاڑی کا شیشہ توڑ رہے ہوں، اور اس کے بعد پوری خبر پہنچ جاتی ہو، چاہے آپ چھوٹ چلے آئیں، لیکن گاؤں پر جو دھبا لگتا ہے اس دھبے کو مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے میری، اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھیے۔ کہاں سے وہ پیسہ لاتا ہے، کہاں سے اتنا موبائل وہ چلاتا ہے، کیسے وہ غلط قسم کا گانجا اور شراب پیتا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔